جس نے مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا. کوئی سا بھی درود شریف، کسی خاص درود کی قید نہیں ہے. من صلی علی فی یوم 1000 مرۃ، جس نے مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. سبحان اللہ. اتنی عظیم اور اتنی بڑی فضیلت ہے سبحان اللہ کہ اس کو مرنے سے پہلے جنت میں جو اس کا مقام ہے اللہ کریم اس کو دیکھنا نصیب فرمائے گا. تو ہم بھی نیت کر لیں کہ اے کاش روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ ہی درود شریف پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے. تسبیح اپنے ساتھ رکھیں، کاؤنٹر تسبیح اپنے ساتھ رکھیں، اور ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لیں. ہر نماز کے بعد اگر ہم نے 200 بار بھی درود پاک پڑھا تو 5 نمازوں کے بعد جب ہم ہر نماز کے بعد 200 بار پڑھیں گے تو جب عشاء کی نماز کے بعد یعنی فجر میں 200 بار، ظہر میں 200 بار، عصر میں 200 بار، مغرب میں 200 بار، عشاء میں 200 بار، تو بغیر کسی ایکسٹرا کے لیے آپ کے 1000 مرتبہ درود شریف مکمل ہو جائے گی. جس طرح آسانی ہو، صبح 500 مرتبہ پڑھ لیا، رات کو 500 مرتبہ پڑھ لیا، صبح اٹھ کر 500 مرتبہ پڑھ لیا، رات سونے سے، تو یہ کم از کم 1000 بار درود شریف پڑھنے کی عادت بنائے. انشاءاللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے ہمیں بھی حصہ نصیب ہو. محمد سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. پارہ 28 ہے اور غالباً سورہ حشر کی یہ آیات ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح عرض کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان لوگوں کی یہ شان بیان کر رہا ہے کہ وہ کس بات پر شان بیان ہو رہی ہے. فرمایا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ، اور ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما. کون سے بھائی؟ سبقونا بالایمان، جو ہم پر ایمان میں سبقت لے گئے، یعنی ہم سے پہلے ایمان لائے اور ایمان پر دنیا سے رخصت ہو گئے. سبحان اللہ. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا، اور ہمارے دل میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے کینہ نہ رکھ. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو بخشنے والا ہے، مہربانی فرمانے والا ہے. تو اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی تعریف بیان کی ہے جو اپنے لیے بھی اللہ سے بخشش مانگتے ہیں اور اپنے مرحومین مسلمان بھائیوں کے لیے بھی بخشش کی دعا کرتے ہیں. اسی آیت سے ایصال ثواب کا بھی ثبوت ہوتا ہے. اسی آیت سے تیجا اور 40واں برسی، سویم، 10واں، 20واں، ان تمام کا ثبوت ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے ان حضرات کی تعریف بیان فرمائی کہ جو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بخشش کی دعا صرف مردوں کے لیے نہیں، زندوں کے لیے بھی کی جا سکتی ہے. والدین زندہ ہیں تو تب بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں. والدین دنیا سے وصال فرما جائے تو اور زیادہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں. والدین زندہ ہو تب بھی ان کو ایصال ثواب کرے، اور والدین دنیا سے پردہ فرما جائے تو اور زیادہ اہتمام کے ساتھ ان کو ایصال ثواب کرے. یعنی ایصال ثواب میں اور بخشش کی دعا میں بندے کا مرنا شرط نہیں ہے، بلکہ جس طرح مردوں کے لیے بخشش کی دعا کی جاتی ہے، ان کو ثواب بھیجا جاتا ہے، اسی طرح زندوں کو بھی ثواب بھیجا جاتا ہے اور بھیجا جا سکتا ہے اور بھیجنا چاہیے. اسی طرح زندوں کے لیے بھی بخشش کی دعا کرنی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے معاملات مرنے کے بعد، ایسا ہرگز نہیں. قرآن میں کیا فرمایا؟ وہ ہم اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہم سے پہلے جو ایمان والے ان کی مغفرت فرما. اسی طرح ایصال ثواب، ثواب پہنچانا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے، اس کا معنی ہے فائدہ دینا. میں نے آپ کو کہا اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ آپ کو جزا دے، یہ بھی ایصال ثواب ہے کیونکہ میں نے دعا دے کر آپ کو فائدہ پہنچایا. آپ نے کہا کہ اللہ آپ کو بھی جزا دے، تو آپ نے مجھے دعا دے کر مجھ کو فائدہ پہنچایا، تو یہ بھی ایصال ثواب ہے. تو صرف ایک مخصوص طریقہ
کہ سپارہ تلاوت کیا یا کھانا سامنے رکھا یا کھانا سامنے نہیں بھی رکھا یا ایک اہتمام کیا اسی بات پر اسی طرح سے اثار ثواب ہوگا، ایسا نہیں۔ فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ بھی اثار ثواب۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، ربنا وتقبل دعا، اے رب اے ہمارے رب ہماری اس دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی میری مغفرت فرما، ولوالدی اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ جو اصال ثواب کو نہیں مانتا، چیزیں چالیسویں کو نہیں مانتا، نماز تو پڑھتا ہوگا نا، نماز میں کیا وہ یہ دعا نہیں پڑھے گا؟ اتحیات کے بعد درود شریف کے بعد تو اس کو یہ دعا پڑھنی پڑے گی کہ ربنا اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما، ولوالدی اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اب والدین زندہ ہوں تو یہ دعا پڑھی جائے گی نہیں، بلکہ والدین زندہ ہو یا دنیا سے وصال کر جائے، ہر صورت یہ دعا قرآنی دعا ہے، اس کی برکات ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، ربنا اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما، ولوالدی اور میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اور ایمان والوں کی مغفرت فرما جب قیامت کا دن قائم ہو۔ اب یہاں پر ذریت کا بھی لفظ ہے نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو۔ تو ذریت کے لفظ سے صرف بیٹا یا پوتا مراد نہیں ہے، بلکہ اس کی نسل میں قیامت تک جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ سب اس کی ذریت میں شامل ہیں۔ تو گویا کہ وہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے اور قیامت تک میری اولاد میں جتنے بھی افراد آئے، میری نسل میں جتنے بھی افراد آئے، ان سب کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ تو بتائیے یہ سارے ثواب ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ دعا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بخشش کی دعا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس طرح احادیث مبارکہ کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں، سنن نسائی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، دیگر حدیثی کتابوں کے اندر۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف الفاظ سے یہ حدیث پاک ہے اور کسی میں کچھ الفاظ زائد ہیں، کسی میں کچھ کم ہیں، میں خلاصتاً بیان کرتا ہوں۔ وہ صحابی جن کا نام ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ، بڑے عظیم صحابی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ والدہ کے انتقال کا جب وقت تھا تو اس وقت یہ موجود نہیں تھے، کسی سفر میں تھے، کسی عذر کی وجہ سے موجود نہ ہو سکے۔ اچھا، ان کی والدہ نے اپنا سارا مال بھی ان کو دے دیا تھا، اور ان بڑی محبت تھی آپس میں۔ والدہ کا انتقال ہو گیا، اس وقت یہ موجود نہ ہو سکے، بعد میں پہنچے سفر کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے۔ جب والدہ کا وصال ہو چکا تھا، وصال کے بعد یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ پردہ فرما گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ کچھ گفتگو کرنا چاہتی، یعنی میرا یہ گمان ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اگر میری والدہ کوئی بات کرنا چاہتی انتقال کے وقت تو وہ صدقہ کرنے کا کہتی۔ کیا کہتی؟ صدقہ کرنے کا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ وہ تو اچانک چلی گئی، میں پاس موجود نہیں تھا، اچانک انتقال ہوا، لیکن اگر میں موجود ہوتا تو میرا یہ گمان ہے کہ وہ یہ کہتی کہ صدقہ کرو، یعنی اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کرنے کا فرماتی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ اب یہاں رک کر میں عرض کروں گا، بعض لوگوں کو وسوسے آتے ہیں کہ بھائی قرآن پڑھو، یہ تم نے کیا کھانے کا سلسلہ کر لیا؟ دیکھو، جو غیر شرعی انداز ہے کہ مطلب میت کے بعد اس طرح سے کھانے پر ٹوٹ پڑنا کہ جیسا لگ رہا ہے کہ کوئی دعوت ولیمہ ہے، اس کی تو شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہاں، جو مسافر مہمان ہیں، جو دور دراز کے مسلمان ہیں یا جو اغنیاء نہیں ہے، وہ اس میں ضرور کھا سکتے ہیں، لیکن اس کو دعوت میت نہ بنایا جائے۔ ابھی یہاں تو ہم ایصال ثواب کا سلسلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پھر قبرستان بھی جانا ہوگا، تو جو غیر شرعی طور پر غلط ہے اس کو تو ہم غلط کہتے ہیں، لیکن ایصال ثواب کے عمل کو یہ کہنا کہ بس قرآن پڑھ کر بخشیں گے ہم اور باقی کچھ نہیں، یہ سب انہوں نے اپنے چکر بنائے ہوئے، تو یہ بات ان کی حدیث سے ٹکرا رہی ہے۔ کس طرح؟ نبی پاک علیہ السلام نے جب فرمایا کہ تم اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہو، تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ پھر کون سا صدقہ افضل ہے؟ اب دیکھیں، دور صحابہ ہے، سرکار علیہ السلام اس وقت موجود ہیں، اس دور میں کتنی تلاوت قرآن ہوتی ہوگی، صحابہ کتنی تلاوت قرآن کے شائق تھے، صحابہ کرام کتنے نوافل کے شوقین تھے، کتنے روزوں کے شوقین تھے، جہاد کے کتنے شوقین تھے، کتنی افضل عبادت ہے جہاد کرنا، نماز پڑھنا، وہ نماز تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیچھے ہو۔
وہ نماز ان میں تصور مصطفیٰ ہو، وہ نماز کتنی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی. اور کوئی صحابی رسول جس نے ایک لمحے کے لیے بھی حضور کا دیدار کیا اور ان کا ایمان پر انتقال ہو گیا، کروڑوں اولیاء مل کر بھی اس صحابی کی قدموں کی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. صرف صحابی ہونے کی اتنی فضیلت ہے. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ پھر کون سا صدقہ افضل ہے؟ میرے آقا چاہتے تو فرماتے جاؤ قرآن پڑھو، جاؤ روزہ رکھو، جاؤ تلاوت کرو، جاؤ اپنی والدہ کی طرف سے حج کرو، اس میں صدق مال بھی خرچ ہوگا، جان بھی. لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ پانی. حدیث کے الفاظ ہیں الماء. کیا الفاظ ہیں؟ الماء. الماء یعنی عربی میں پانی کو ماں کہتے ہیں. فرمایا پانی. تو ان صحابی رسول اللہ جابر رضی اللہ عنہ جب حضور کی مبارک زبان اقدس سے یہ سنا کہ حضور نے پانی کا فرمایا کہ پانی کا صدقہ کرو، تو انہوں نے ایک کنواں خریدا مدینے میں اور اس کنویں کو خرید کر اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے وقف کر دیا. اب یہ کنواں میرا نہیں، یہ مسلمانوں کا ہے، قیامت تک مسلمان اس سے پانی پیے اور اس سے فائدہ اٹھائے اور اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچتا رہے. حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ جو کنواں تھا حضرت سعد کی والدہ کے نام سے مشہور ہو گیا. تو اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ اگر ہم کوئی چیز مخصوص کر دیں، بھائی یہ جانور کس کا ہے، یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز کی نیت سے ہم نے پالا ہے، یا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز سے پالا ہے، یا میرے والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے، تو یہ مجازی نسبت ہے. اصل میں وہ قربان اللہ ہی کے نام پر ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اس کا ثواب اس مرحوم کو یا اس نیک بندے کو عطا فرمائے گا. ورنہ اگر کسی کی طرف نسبت کرنا شرک ہوتا یا بدعت ہوتا تو حضور فرماتے کہ سعد کنواں تو وقف کر رہے ہو، اے جابر، غالباً سعد کا واقعہ ہے حضرت جابر بلکہ حضرت سعد کا واقعہ ہے کہ اے سعد کنواں تو وقف کر رہے ہو، لیکن تم نے جو ہے اس کو کسی کی طرف منسوب نہیں کرنا ورنہ شرک ہو جائے گا. یہ کنواں اللہ کے نام کا ہے، اللہ نام کا کنواں ہے نہیں، بلکہ فرمایا یہ جو کنواں ہے یہ حضرت سعد کی والدہ کے لیے کنواں ہے. ان کے نام سے منسوب ہو گیا، ان کے نام سے مشہور ہو گیا.